شہادت جو ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے اور اس شہید کے جو ہے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی شہادت کی جو ہے فضیلت ہے، لیکن فرمایا قرض جو ہے شہادت کا خون بھی نہیں دھو سکتا جب تک وہ ادا نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ یوم، اور جس دن یجمعکم اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا اللہ تم کو، لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن یعنی قیامت کے دن، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن جو ہے ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو آدمی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ویعمل صالحا، اور نیک کام کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو دور کر دے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں، ویدخلہ، اور داخل کرے گا اللہ اس کو جنات، بہشت، تجری من تحت الانہار، چلتی ہے جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہے دوزخ والے، آگ والے، خالدین فیہا، رہیں گے اس پہ ہمیشہ ہمیشہ، وبئس المصیر، کتنا برا ہے پھرنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا، اللہ فرماتی ایمان لو اللہ پر ورسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والنور، اور اس نور پر، الذی انزلنا، اور اس نور سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اس کے لیے خبردار۔ فرمایا یوم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اکٹھا کرے، لیوم الجمع، یہ جمع کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، تمام جن و انس کو اللہ جو ہے ایک میدان میں، محشر میں اکٹھا کرے۔ فرمایا ذالک یوم التغابن، وہ ہار و جیت کا دن ہوگا۔ اس لیے کہ ہار و جیت میں کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو اپنے کفر پر اڑے رہیں، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ۔
اور جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ نفع ہی نفع ہے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تشریف فرما، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا اللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بھی یہی تھا کہ جن کے پاس مال و دولت نہ ہو، جن کے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، کام نہ ہو، یہی مفلس ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دنیا کا مفہوم ہے، آپ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ غریب کیا ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں ایسا، یہ غریب نہیں ہے۔ فرمایا غریب وہ آدمی ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کو دیکھو۔ اس کے نامہ اعمال کو جب دیکھا جائے گا اس میں نمازیں ہوگی، زکات ہوگی، خیرات ہوگی، حج ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اب ظاہری طور پر تو اللہ اکبر، یہ بڑے جیت والا آدمی ہے نا، نفع والا آدمی ہے، کیوں نہ نامہ اعمال جو ہے اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا اس نے لوگوں کے حقوق بھی بہت دینے ہوں گے، اس لیے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کرو، جو حق ہے کسی کا اس کو عطا کر کے دو۔ اب کسی کے پیسے دینے تھے، کسی کا قرض دینا تھا، کسی کی وراثت کھائی ہوئی تھی، کسی پہ ظلم کیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے بدلے میں جو ہے، اور تو اس کے پاس کوئی ہے نہیں دینے کے لیے، نہ مال ہے نہ دولت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اعمال اٹھا کر ان حقوق والوں کو دیتے جاؤ۔ نمازیں گئی، روزے گئے، حج گئے، زکات کے اور خیرات کے، سب کچھ۔ اب نامہ اعمال میں نیکیاں ہے نہیں اور حق والے بہت سارے موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہے کہ ان جن کے حقوق ہیں نا، جن کا اس نے حق ادا کرنا ہے، ان کے برائیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتے رہو، اور ان برائیوں کی بنیاد پر جو ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا یہ ہے وہ مفلس اور یہ ہے وہ خسارے کا دن۔ اس لیے کسی سے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کا لین دین ہو تو اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ اس لیے فرمایا شہادت جو ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے اور اس شہید کے جو ہے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی شہادت کی جو ہے فضیلت ہے، لیکن فرمایا قرض جو ہے شہادت کا خون بھی نہیں دھو سکتا جب تک وہ ادا نہ کرے۔ اس لیے دنیا میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کے حق حقوق جو ہے وہ دے کر انسان جائے، اور اگر نہیں دے سکتا اسے معاف کرا لے۔ تو فرمایا ذالک یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جیت جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہار جائے گا۔ فرمایا ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور نیک کام کرے۔ اب یہ عمل صالح کیا ہے؟ آسان بات ہے، اتنی مشکل بات ہے نہیں۔ جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کے مطابق کرو، یہ عمل صالح ہے۔ اور اگر سنت سے ہٹ جاؤ گے تو یہ عمل صالح نہیں بنے۔ چاہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن سنت کے خلاف کر رہے ہیں، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ مغرب کی 3 فرض ہے، اگر کوئی 4 آدمی پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو فرمایا ایمان لائے اللہ پر، عمل صالح کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دیتے۔ اسی لیے نیکی کے کام کرنے سے برائیاں مٹتی جاتی۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو کرنے سے اس کے گناہ جو ہے جھڑتے جاتے ہیں، مٹتے جاتے ہیں۔ ہاتھ کو دھویا، ہاتھ کے گناہ ختم ہو گئے، کولی کی، منہ کے گناہ ختم ہو گئے، ناک میں پانی ڈالا اس کے گناہ ختم ہو گئے، چہرے کو دھویا چہرے سے گناہ ختم ہو گئے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکی کا کام کر رہے ہو یہ خود بخود جو ہے برائیوں کو دور کر دے۔
اس لیے فرمایا یکفر عنہ سیئات ویدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، اور داخل کرے گا اللہ بہشت میں جس کے نیچے نہریں چل رہی. اللہ اکبر. دودھ کی نہریں، شرابن طہورہ کی نہریں، عسل مصفا شہد کی نہریں. اور نعمت کچھ وقت ہونا تو پھر ہوتا ہے، پھر پتا ہو کہ 2 سال بعد 4 سال بعد یہ نعمت ختم ہونے والی ہے، یا تو پھر اس کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی. اور وہ اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت پہ رہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فرماتا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہونے والا بن گیا، یہ کامیاب ہے. دنیا کا کامیابی نہیں ہے، کیونکہ عارضی کامیابی ہے. خوبی سے تو عارضی ہے. موت آ کر سب دنیا کی کامیابیاں ختم کر دیتی ہے. آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے. الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے. ایمان بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آیات بینات کی تکذیب کر رہے. اصحاب النار خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. فرمایا وبئس المصیر، کتنا برا ہے لوٹنے کی جگہ جہنم، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. الحمدللہ والصلاة والسلام على آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم استغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين قهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا